میری نند ایک دائی تھی. یوں جب بھی کوئی کیس آتا تو وہ فوراً میرے شوہر کے پاس بھاگ کر آتی اور کہتی مبارک ہو، جلدی چلو نیا کیس آیا ہے. میرا شوہر تو اتنا خوش ہوتا کہ وہ مجھے 20,000 دے کر کہتا جاؤ تم شاپنگ کراؤ. مگر جب میرا شوہر نند کو چھوڑ کر واپس آتا تو شدید تھکا ہوا ہوتا. میں بہت حیران ہوتی. ایک دن چپکے سے نند کو ڈلیوری کرتے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ڈلیوری تو نہیں بلکہ وہاں تو میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو میری نند کو لے کر رات کے اس پہر باہر گیا تھا. مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، کیونکہ ان کو گئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے. میں بار بار اپنے شوہر کو فون کر رہی تھی مگر وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا. گھبراہٹ کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی اور میں آج تک کبھی اکیلی نہیں رہی تھی. میری یہاں پر نئی شادی ہوئی تھی اور میری نند کے علاوہ یہاں پر اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کیونکہ میری ساس سسر میری شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے اور ان کی 2 ہی اولاد تھی، ایک میری نند اور ایک میرا شوہر. میری شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا. میری نند ایک دائی تھی اور عورتوں کی ڈلیوری کرواتی تھی. اسی سلسلے میں میرا شوہر اسے لے کر گیا تھا، لیکن اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا کیونکہ بہت وقت ہو گیا تھا. آدھا گھنٹہ اور گزر گیا. نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگی. تبھی اچانک بیرونی دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آتا ہوا دکھائی دیا. میں نے چونک کر اسے دیکھا کیونکہ وہ تو میری نند کے کپڑوں میں ملبوس تھا. مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا. پوچھنے لگا کہ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ تو بتائیں کہ زمل کہاں ہے اور آپ نے یہ ان کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ میرا شوہر بات کو ٹالنے والے انداز میں کہنے لگا وہ دراصل میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، تو زمل تو ویسے بھی ہر ڈلیوری کے بعد نئے کپڑے پہنتی ہے، تو اس کے اتارے ہوئے کپڑے میں نے پہن لیے. سوچا کہ رات گھر واپس جا رہا ہوں، کون سا کوئی دیکھ لے گا. اپنے شوہر کی اس وضاحت پر میں مطمئن ہو گئی اور دوبارہ سے اپنی نند کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی. تو وہ کہنے لگا کہ وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گی، فی الحال انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا ہے، تم آ کر کمرے میں سو جاؤ. کچھ دیر کے بعد میرا شوہر جا کر کمرے میں لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری نند ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئی. میں کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی. آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ حیران ہوئی. ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے آگے آ کر رکی تھی. اس گاڑی میں سے میری نند کو 2 عورتوں نے سہارا دے کر باہر نکالا تھا. میں اچانک اپنی نند کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے شوہر کو جگاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی بہن آئی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک ہم دونوں باہر پہنچے 2 عورتیں زمل کو سہارا دے کر گھر کے اندر تک لے آئی تھی. میرا شوہر فوراً آگے بڑھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو کسی عورت کی ڈلیوری کروانے گئی تھی اور واپسی پر خود ایسے ہی نڈال ہو کر آ گئی تھی کہ اسے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ان کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، انہیں کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ کہنے لگا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، زمل ڈلیوری کروانے کے بعد یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو جاتی ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ آ جائے گا. میں اس کی بے فکری دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس کی بہن کی کتنی بری حالت ہے اور یہ ہسپتال لے جانے کی بجائے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا ہے اور یہ پریشان بھی نہیں لگ رہا، ایسے جیسے کہ یہ معمول کی بات ہو. میں نے دیکھا کہ وہ باہر جا کر ان دونوں عورتوں کو کچھ پیسے دے رہا تھا. وہ دونوں شکریہ کہتے ہوئے واپس اسی گاڑی میں چلی گئی. میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا تو مجھے اس سے خوف آیا.
اس کی سانس بری طرح سے چل رہی تھی، اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ لیکن میرا شوہر اطمینان سے بیٹھا ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی کہنے لگا کہ تم ذرا کمرے سے باہر چلی جاؤ، ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے دو۔ میں اور میرا شوہر کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر بھی چلا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی نند کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا، حالانکہ میں نے اس سے کہا بھی کہ دیکھو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ سونے دو، ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، زمل کو اکیلے سونا پسند ہے، اور تم فکر نہ کرو، صبح تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ اور سچ میں میری نند واقعہ ہی صبح تک بالکل ہٹی کٹی اور صحت مند نظر آ رہی تھی، حالانکہ رات کو اس کی حالت یوں تھی کہ جیسے وہ مرنے والی ہو۔ اگرچہ مجھے یہاں پر شادی کر کے آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنی نند اور شوہر کی حرکتیں کبھی کبھی بہت مشکوک اور عجیب و غریب لگتی تھی۔ میری شادی چونکہ انجان اور غیروں میں ہوئی تھی، اس لیے میں ان لوگوں کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے والدین کی چھوٹی بیٹی ہوں۔ میری بڑی بہن کی شادی کے بعد دوبارہ سے 2 بچیوں کے ساتھ وہ واپس ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اور ساس اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ میری بڑی بہن کی پریشانی کی وجہ سے ہر وقت گھر میں سوگ کا ہی سما ہوتا تھا، اور ایسی صورتحال میں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرے اماں اور ابا میرے رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، اور کئی جگہ پر بات بنتے بنتے بگڑ گئی تھی۔ کسی رشتے کروانے والی نے یہ رشتہ بتایا تھا کہ یہ بس 2 ہی لوگ ہیں، ایک بھائی اور ایک بہن، اور لوگ بھی اچھے کھاتے پیتے تھے۔ تو میرے ماں باپ نے سوچا اور فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، اور معمولی سی چھان بین کے بعد میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے ماں نے بتایا تھا کہ تمہاری نند ایک دائی ہے، اور لڑکا ایک اچھی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر کیا اعتراض کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہاں کر دی اور بیاہ کر ان لوگوں کے گھر پر چلی آئی۔ جس روز میری شادی تھی، اس روز اچانک میری نند کو ایمرجنسی کال آئی، تو میرا شوہر مجھے یوں ہی سٹیج پر چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی میری بہن کو ڈیلیوری کے سلسلے میں کال آتی ہے تو میں ہمیشہ اسے لے کر جاتا ہوں۔ اس وقت تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے سو گئی، اور مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میرے سونے کے بعد یہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ لیکن آج 1 مہینے بعد میری نند کو جب دوبارہ ایمرجنسی کال آئی تو یہ سب معلومات میری نظر میں آ گئی۔ جب بھی میری نند کو ڈیلیوری کروا کے آتی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ میری شادی والے روز بھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، مگر مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا، اور آج اتفاق سے معلوم ہو گیا کیونکہ میں جاگ رہی تھی۔ میری نند مجھے کہنے لگی کہ اصل میں یہ ڈیلیوری والا کام بہت ہی محنت طلب ہے، اور اب چونکہ میری عمر بھی ہو گئی ہے تو اس لیے میری خود کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو جن کے گھر میں یہ کام کرنے جاتی ہوں وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ مجھے گھر واپس بھجوا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہی کیوں نہیں آ جاتی واپس؟ تو زمل کہنے لگی کہ تم مجھ سے ایسے سوال جواب کر رہی ہو جیسے تم پولیس والی ہو اور میں کوئی چور ہوں۔ تمہیں ایسا کیا مجھ پر شک ہو گیا ہے؟ نند کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ مجھے اماں نے شادی سے پہلے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری بڑی بہن پہلے ہی 2 بچیوں کے ساتھ ہمارے گھر پر ہے، تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نند اور اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام پیدا کرو، ان کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دینا، کیونکہ ہم اب کسی طور پر بھی ایک اور بیٹی کا دکھ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اور میں نے اپنے ماں باپ کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔
ویسے بھی میری نند اور میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اچھا ہی تھا۔ وہ نہ مجھ پر بلا وجہ کی روک ٹوک کرتے تھے، نہ ہی پابندیاں لگاتے تھے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا کہ اچانک پھر سے آدھی رات کو ایک دن میرے شوہر کے موبائل پر کال آئی۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ایمرجنسی کیس ہے، مجھے زمل کو ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ وہ اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں گھر سے باہر چلے گئے اور میں سوچتی رہ گئی کہ آخر یہ ایمرجنسی کیس رات کے وقت ہی کیوں آتا ہے۔ یہ تیسری بار تھا کہ انہیں ایمرجنسی کیس کی کال رات کے وقت ہی آئی تھی، ورنہ دن کے وقت تو آج تک میں نے انہیں کہیں نہیں جاتے دیکھا تھا۔ جاتے وقت میرے شوہر نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کے انتظار میں جاگتی نہ رہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، لیکن میں ایک وفادار بیوی کی طرح ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ خیر خیریت سے گھر لوٹ آئیں، تبھی میں سونے کے لیے کمرے میں جاؤں۔ تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے اور صبح کی سفیدی نمودار ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ پھر سے وہی معاملہ پیش آیا۔ اپنے شوہر کو میں نے اکیلے ہی آتے دیکھا اور اس نے آج پھر سے زمل کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا کہ چلو اس دن تو مان لیا کہ ان کے کپڑے پھٹ گئے ہوں گے، تو وہ اپنی بہن کے کپڑے پہن کر گھر واپس آ گئے، لیکن آج پھر وہی ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سو جاؤ، تو تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ میں اسے ان کپڑوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے غصے کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور کچھ بھی نہ پوچھا۔ جانے کیوں، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے اسی لیے مجھے ڈانٹا اور غصہ کیا ہے تاکہ میں اس سے ان کپڑوں کے بارے میں کوئی سوال جواب نہ کروں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میری نند بھی لڑکھڑاتے ہوئے 2 ملازماؤں کے سہارے ایک بڑی سی گاڑی سے نکلی اور گھر کے اندر آ گئی۔ آج بھی زمل کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی اور میرے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اسی ڈاکٹر کو بلایا جو اس دن بھی آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اور میرا شوہر میری نند زمل کے کمرے میں تھے اور میں کمرے کے باہر کھڑی تھی، تو اچانک میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز آئی اور میں چونک پڑی۔ وہ میری نند سے کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، تمہاری بھابھی ہے نا، تم اس سے یہ کام کیوں نہیں کرواتی؟ میں نے حیران ہو کر اندر جھانکا تو وہ میری نند کو انجیکشن لگا رہا تھا اور مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ تم اب یہ کام نہ کرو، تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی، یہ کام اپنی بھابھی کو سونپ دو۔ میں نے جب یہ سب سنا تو میں تو پریشان ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا یہ والا کام میں کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ تو ایک دائی تھی اور میں تو ہرگز اس کی جگہ پہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو میری طرف ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے میرے شوہر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ جاتے جاتے اس کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میرے شوہر سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اب اپنی بہن کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے یہ کام لو، فائدے میں رہو گے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی کہ ڈاکٹر کا دماغ چل گیا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے وہ؟ خیر میں نے اس بات کو جانے دیا، لیکن مجھے اس بار شک ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ ضرور کالا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میرا شوہر جاتا تو اپنے کپڑوں میں ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس نے میری نند کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کام ہر مہینے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اچانک ہی رات کو میرے شوہر کو کال آتی ہے اور ایمرجنسی کا کہہ کے اپنی بہن کو لے کر وہ چلا جاتا اور پھر سے وہی سارا کچھ دہرایا جاتا۔ لیکن اب تو مجھے شک ہو چکا تھا۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے ابھی تک اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا چلا تھا۔ وہ دونوں ہی کیس کے سلسلے میں جاتے تھے، مگر کہاں پر جاتے ہیں اور کیا کرنے جاتے ہیں مجھے نہ تو انہوں نے کبھی بتانے کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی پوچھا تھا،
لیکن اب دن بدن مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا اور مجھے نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ ایک بار تو نند کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی، میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور مجھے تو اس کی حالت دیکھ کر خوف آنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بس اب اس کا آخری وقت قریب ہی ہے۔ فوراً سے وہی ڈاکٹر بھاگا ہوا چلا آتا اور اس کو انجیکشن لگاتا اور ڈانٹتے ہوئے بولتا کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ اب اپنی بھابھی سے یہ کام کرواؤ، خود چھوڑ دو، تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ اس بیماری میں بھی میری نند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر دیا، جیسے وہ اسے کچھ بتانے سے منع کر رہی ہو۔ میں یہ دیکھ کر الجھن اور پریشانی میں پڑ گئی کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا، کہ کیا بات ہے، یہ سب مل کر مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے سرگوشی میں کہا کہ ابھی اسے یہ سب بتانے کا صحیح موقع نہیں ہے، تو میری بیوی کے سامنے بار بار یہ باتیں کر کے آپ اسے شک میں مبتلا مت کرو۔ اگرچہ اس نے یہ بات بڑی ہی آہستہ آواز میں کہی تھی، مگر میرے کان تو مسلسل ان کی طرف ہی لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے یہ سب سن لیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی میرا شوہر زمل کے کمرے میں ہی تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد بلانے آئی تو میری نند کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی، میرا خیال ہے ڈاکٹر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے یہ سب کچھ کروانے کا۔ یہ سب کچھ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ بھلا میں دائی کا کام کیسے کر سکتی ہوں، اور یہ کام تو میری نند کو بھی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرا شوہر اچھا خاصا کماتا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ صرف پیسوں کے لیے میری نند کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب اس ڈاکٹر کی نئی بات اس کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ وہ اپنا کام مجھ سے کروائیں، اور میری نند بھی اس کی ہم خیال ہو گئی تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ کہیں میرا شوہر بھی ان دونوں کے کہنے میں نہ آ جائے۔ اب تو ہر جگہ یہ کام ڈاکٹر ہی کرتے تھے، تو بھلا مجھے یہ کام سکھانے کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میرا شوہر مجھ سے یہ بات کرے گا تو میں اس کو صاف صاف منع کر دوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے میری بہن کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی کہ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ اس کو ہسپتال لے کر چلو۔ میں شوہر سے اجازت لے کر مائکے آ گئی اور اپنی بہن کے ساتھ ایک گورنمنٹ ہسپتال میں چلی گئی۔ بانجی کو ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد جیسے ہی ہم دوائیاں لینے اسٹور پر آئے تو میں چونک گئی۔ مجھے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میڈیکل اسٹور میں جو آدمی دوائیاں دے رہا تھا وہ تو وہی تھا جو ڈاکٹر بن کر ہمارے گھر آتا تھا اور میری نند کو انجیکشن لگاتا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر تھا، اور اگر یہ ڈاکٹر نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب تو صاف صاف یہی ہوا کہ یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم کروانا چاہیے۔ میں بل بنانے والے آدمی کے پاس آئی اور اس سے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ یہاں پر کب سے کام کر رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر ہے نا، تو اس کا یہاں پر کیا کام؟ وہ آدمی کہنے لگا، میڈم یہ آپ کو کہاں سے ڈاکٹر نظر آ رہا ہے؟ ہاں، کچھ عرصہ اس نے کمپاؤنڈر کے طور پر کام ضرور کیا ہے، مگر اب کافی عرصے سے یہ ہمارے یہاں پر ہی نوکری کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ایک بات تو صاف ہو گئی تھی کہ یہ ڈاکٹر کے روپ میں ہم سب کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی اور سوچا کہ مجھے اپنے شوہر سے بات کر کے اس کی اصلیت بتا دینی چاہیے۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت جب وہ کام سے آئے گا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، مگر وہ تو گھر پر ہی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جب اسے کال کر کے اپنی بہن کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلنے کو کہا تھا تو اس نے مجھے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیا تھا، اور اب وہ گھر پر کیا کر رہا تھا؟ زمل نے بتایا کہ اصل میں مجھے ایک ایمرجنسی کیس کے سلسلے میں جانا تھا، تو اس لیے میں نے اسے کال کر کے بلا لیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ زمل، میرا نہیں خیال کہ آپ کو جانا چاہیے۔
میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا اور اسے سارا کام سمجھا دوں گا، آخر ہم اسی لیے تو آئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں دائی تو نہیں ہوں جو بچے پیدا کرواؤں، آپ زمل کو ہی لے جائیں۔ وہ کہنے لگا کہ آج تمہیں اس راز سے بھی آگاہی مل جائے گی کہ میری بہن کیا کام کرتی ہے۔ ایک بات تم جان لو کہ جس کام کے بارے میں ہم نے تمہیں بتایا تھا زمل وہ کام تو نہیں کرتی۔ زمل کا کام کچھ الگ سا ہے اور اس کام کے ہمیں ڈھیروں پیسے ملتے ہیں، تو اس لیے اب ہم زمل کی شادی کر دیں گے تو تمہیں زمل کا یہ کام سنبھالنا ہوگا۔ میں ڈر گئی تھی، میں ہرگز بھی اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک عجیب سی جگہ پر چلا گیا۔ میں مسلسل اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ مجھے کچھ تو بتائے، لیکن وہ کہنے لگا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اسے آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اچھا خاصا امیر نظر آنے والا شخص وہاں آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ جب اس نے ہم دونوں کے سامنے بریف کیس کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں تو بہت سارے پیسے تھے اور کسی کی تصویر بھی تھی۔ میرے شوہر کو کہنے لگا کہ گاڑی اور ملازمائیں یہیں پر موجود ہیں، جب کام کر لو تو ان کو ساتھ لے جانا اور پھر واپس بھیج دینا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ میں تو چکرا کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو میرا شوہر مجھے اس کھنڈر نما عمارت میں لے گیا۔ میرا دل بری طرح سے لرز رہا تھا، یہ کیا کروانا چاہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند بھی وہیں پر آ گئی۔ میرا شوہر اسے کہنے لگا کہ زمل میں جا رہا ہوں، آپ کا کام ہے کہ اسے کیسے ٹریننگ دیں اور اسے یہ کام لینے کے لیے تیار کریں۔ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کام کی نوعیت کیا ہے۔ میری نند اسے کہنے لگی کہ نہیں، آج یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا کیونکہ یہ کام بہت اہم ہے، تم اسے فی الحال واپس لے جاؤ، میں اپنا کام پورا کر کے گھر آ جاؤں گی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا تم ایسا کرو، تم گھر واپس چلی جاؤ، میں ادھر زمل کے پاس ہی رکوں گا، ہو سکتا ہے نا کہ اسے میری ضرورت پڑ جائے۔ میں تو وہاں سے جان چھڑوا کر بھاگی اور راستے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ دونوں کون سا ایسا خاص کام کر رہے ہیں کہ اس کے لیے انہیں اتنے سارے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے شروع دن سے ان کا یہ کام بہت مشکوک لگ رہا تھا اور میں ہرگز بھی ایسے کسی کام کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے وہاں پر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ وہ دونوں وہاں پر کر کیا رہے ہیں، مجھے انہوں نے کیوں بھیج دیا ہے۔ میں نے رکشے والے کو واپس موڑنے کا کہا اور اس جگہ سے تھوڑی ہی دور اتر گئی اور وہاں پیدل چوری چھپے وہاں پر جانے لگی۔ میں نے وہاں پر کچھ آگ جلتی ہوئی دیکھی، میں تو گھبرا گئی کہ کہیں ان دونوں کو کچھ ہو تو نہیں گیا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے تو خوف کے مارے میرے قدموں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں اس حد تک چلے جائیں گے۔ مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ ان کا کیا کام ہے اور آخر اتنا پیسہ ان کو کیوں مل رہا ہے۔ میں وہیں سے چوری چھپے ان کو دیکھنے لگی۔ میری نند نے اپنے گرد ایک بڑا سا دائرہ کھینچ رکھا تھا جس میں وہ بیٹھی آنکھیں بند کیے مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی اور میرا شوہر کھڑا مسلسل آگ کو بھڑکاتا جا رہا تھا۔ اتنا تو اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جادو ٹونے کا کام کر رہی تھی۔ 3-4 گھنٹے مسلسل عمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی اور اس گاڑی میں چلی گئی جو وہاں سے کچھ ہی دور کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند باہر نکلی تو اس نے کپڑے بدلے ہوئے تھے اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے اس نے اتار کر میرے شوہر کی طرف بڑھا دیے اور اس کو کہا کہ یہ کپڑے تم بدل کر گھر واپس چلی جاؤ، میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ 2 ملازمائیں سہارا دے کر گاڑی کے اندر لے کر چلی گئی۔ میرا شوہر اپنی بہن کے کپڑے پہن کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا، مگر میں ابھی تک اپنی نند کے پیچھے ہی رہنا چاہتی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ اتنی دیر میں یہ یہاں پر کیا کرتی ہے۔ میرے شوہر کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ آدمی آیا جو تھوڑی دیر پہلے پیسوں کا بریف کیس لے کر آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میری نند نے اسے کچھ تعویذ وغیرہ دیے اور اس کو سمجھانے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اب یہ گاڑی کی طرف جائے گی۔ میں بھی جلد واپس وہاں سے ہٹ گئی اور رکشہ لے کر جب گھر پہنچی تو دونوں بہن بھائی میرا انتظار کر رہے تھے۔
وہ ڈاکٹر بھی وہیں پر موجود تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تم کہاں تھی اور اب کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا میں ادھر ہی تھی اور میں وہیں چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ تم لوگوں کا کیا کام دھندا ہے اور تم لوگ کیا کرتے ہو، اور میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایک پل کو تو میرا شوہر گھبرا گیا اور زمل بھی، لیکن پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی دیکھ لیا، ویسے بھی ہم نے تمہیں یہی کام تو سکھانا ہے کیونکہ تم نے ہی تو زمل کی جگہ سنبھالنی ہے اس کی شادی کے بعد۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز بھی یہ کام نہیں کروں گی، نہ ہی میں تم لوگوں کو یہ کام کرنے دوں گی، یہ سب غلط ہے، تم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا غلط ہے لیکن غیر قانونی نہیں، یہ جرم تو نہیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں گے، مگر کسی نیک انسان پر، خاص طور پر جب کہ وہ بہت اچھا ہو، اور اس پر یہ جادو ٹونا کرنا، اس کو اس کے مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے اس پر وار کرنا، یہ سب چیزیں غیر قانونی اور جرم ہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے چونک کر مجھے دیکھا اور اپنی بہن کو کہنے لگا یہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جان گئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اسی پل پولیس کی آواز آئی کہ اس کا نہیں، اب تو تمہارا کچھ کرنا ہوگا۔ پولیس آ چکی تھی کیونکہ میں نے یہاں پر آنے سے پہلے انہیں کال کر دی تھی۔ ان دونوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی، ایسے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟